بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دلالت سے متعلقہ ساری تفصیل پڑھ لی تھی۔ دلالت کی جو 3 قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی، التزامی، ساری ہم وضاحت سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللفظ الدال بالوضع علی تمام ما وضع له بالمطابقۃ وعلی جزئه بالتضمن ان كان له جزء وعلی ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالانسان فانه يدل على الحيوان الناطق بالمطابقۃ وعلی احدهما بالتضمن وقابل العلم وصنعت الكتابۃ بالالتزام۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے اپنی وضع کے ساتھ، یا تو تمام اس معنی پر دلالت کرے گا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے دلالت مطابقی کے ساتھ، یا اس کے جز پر دلالت کرے گا دلالت تضمنی کے ساتھ اگر اس کے جز ہیں، اور یا تو دلالت کرے گا اس معنی پر جس کے لیے وہ اس کو لازم ہے ذہن میں دلالت التزامی کے ساتھ، جیسا کہ انسان۔ اب یہ دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر دلالت مطابقی کے ساتھ، اور ان دونوں میں سے ایک پر دلالت تضمنی کے ساتھ، اور قابلیت علم اور صنعت کتابت پر دلالت کرتا ہے دلالت التزامی کے ساتھ۔ یہ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ لفظ کی دلالت اپنے وضع کے اعتبار سے، یعنی واضح نے اس لفظ کو وضع کیا ہے، یا تو دلالت کرے گا اپنی وضع کے اعتبار سے علی تمام ما، اس مکمل معنی پر یا اس مکمل ذات پر۔ یہ دونوں ایک ہی ہیں، تمام ما مکمل، اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو مکمل معنی یا اس کا مکمل ذات، یعنی لفظ یا تو مکمل معنی پر دلالت کرے گا یا مکمل ذات پر دلالت کرے گا، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وضع لہو، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اب کس کے لیے کس کو وضع کیا گیا ہے، یہ ضمیروں کا سمجھنا بھی یہاں پہ بڑا ضروری ہے۔ یہ جو وضع ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے۔ اب یہ جو نائب فاعل ہے یہ لوٹ رہا ہے اس لفظ دال کی طرف، وہ لفظ دال جس کو وضع کیا گیا ہے لہو، اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ جو لہو میں ہو ضمیر ہے یہ اسی تمام ما کی طرح لوٹ رہی ہے، اس مکمل معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اور وہ لفظ اس مکمل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ کر لیں یا اب یہ کر لیں، اس مکمل ذات کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اور وہ لفظ اس مکمل ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہوگی دلالت مطابقی۔ وعلی جزئہ، اور اس کے جز پر۔ کس کے جز پر؟ یہاں پر بھی یہ ہو گئی، جو جزئہ میں ہی ضمیر ہے یہ بالکل اسی طریقے سے یا تو معنی کی طرح لوٹے گی یا ذات کی طرح لوٹے گی۔ تو مطلب کیا بنے گا؟ جزء معنی پر، یا آپ کہیں جزء ذات پر، یعنی لفظ ایک مکمل معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس مکمل معنی پر دلالت نہیں کرتا، اس مکمل معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ لفظ ایک مکمل ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ اس مکمل ذات پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس ذات کی جز پر دلالت کرتا ہے، تو یہ دلالت تضمنی ہوگا۔ ان کان لہو جزء، اگر اس کے جز ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو یہاں پہ واضح کر دی ہے۔ بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اجزاء نہیں ہوتے، اگر اجزاء ہوں گے اور اس کے بعض اجزاء پر دلالت ہوگی تو پھر تضمنی ہوگی، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اجزاء ہی نہیں ہیں تو اس کے اوپر جو دلالت ہوگی وہ دلالت مطابقی ہی ہوگی، دلالت تضمنی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو نقطہ ہے، یہ نقطہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے۔ اب نقطہ کس کو کہتے ہیں؟ نقطہ کہتے ہیں جس کی لمبائی نہ ہو، جس کی گہرائی نہ ہو، جس کی چوڑائی نہ ہو، طول عرض جس کا نہ ہو، اس کو نقطہ کہا جاتا ہے۔ اور نقطہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اجزاء نہیں ہوتے۔ اب نقطہ کا میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا ہے، اب اس مفہوم پر جو دلالت ہوگی نا وہ دلالت تضمنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اجزاء ہو ہی نہیں سکتے۔ جب اجزاء نہیں ہو سکتے تو دلالت تضمنی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے جو نقطے کا جو لفظ ہے جو یہ نقطے کے مفہوم پر دلالت کرے گا وہ دلالت مطابقی ہی ہوگا، دلالت تضمنی نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اجزاء ہونے چاہیے، اس معنی کے اجزاء ہونے چاہیے یا اس ذات کے اجزاء ہونے چاہیے، اور پھر بعض اجزاء پر دلالت ہوگی تو پھر تضمنی ہوگی۔ ان کان لہو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی کی طرف یا ذات کی طرف، اگر اس معنی کے اجزاء ہیں اگر اس ذات کے اجزاء ہیں۔ وعلی ما یلازمہ، اور اگر وہ دلالت کرتا ہے اس معنی کے لازم پر یا اس ذات کے لازم پر تو پھر یہ دلالت التزامی ہے۔ یہ جو ما ہے نا، میم الف ما، اس کا مصداق ہے لازم، اور وہ جو معنی ہے یا وہ ذات ہے وہ ہے ملزوم۔
اب وہ جو ملزوم ہے، ملزوم پر دلالت نہیں ہو رہی بلکہ ملزوم کے لازم معنی پر دلالت ہو رہی ہے، یا وہ ذات جو کہ ملزوم ہے اس پر دلالت نہیں ہو رہی بلکہ اس کے لازم پر دلالت ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے جو لازم جو اس کو لازم ہے. یہ جو لازم ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ میم الف ماں کی طرح لوٹ رہا ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر دوبارہ یہ معنی اور ذات کی طرح لوٹ رہی ہے اور ذہن کے اندر لازم ہو، خارج کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا لازم خارج کی بات نہیں ہے بلکہ لازم ذہنی کی بات ہے، جیسے کہ سبق نمبر 2 میں تفصیل سے میں نے واضح کیا تھا. تو یہ دلالت التزامی ہے. جیسا کہ انسان، اب ان تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں. پہلے مثال دیں گے دلالت مطابقی کی، پھر مثال دیں گے دلالت تضمنی کی، پھر مثال دیں گے دلالت التزامی کی. اب پہلی مثال دی انسان فإنه يدل على الحيوان الناطق. اب انسان کا جو مفہوم ہے وہ ہے حیوان ناطق. یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی انسان کی طرف لوٹ رہی ہے. اب اگر تو پورے حیوان ناطق پر دلالت کرتا ہے تو دلالت مطابقی ہے. وعلى احدهما، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرتا ہے، انسان بول کر آپ حیوان مراد لیتے ہیں یا انسان بول کر آپ ناطق مراد لیتے ہیں، کوئی ایک مراد لیتے ہیں تو دلالت تضمنی ہے. اور اگر انسان بول کر آپ مراد لیتے ہیں قابلیت علم، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ انسان علم حاصل کر سکتا ہے، تو انسان یہ ملزوم ہے اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت یہ اس کو لازم ہے. تو انسان بول کر آپ قابلیت علم مراد لیتے ہیں تو دلالت التزامی ہے. یا اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان صنعت کتابت سیکھ سکتا ہے، لکھنے کا ہنر اس کو سیکھا جا سکتا ہے اس کے لیے. تو اب یہ دیکھیں صنعت کتابت یہ لازم ہے اور انسان منظوم ہے. تو انسان بول کر اگر صنعت کتابت مراد لی جاتی ہے تو یا پھر قابلیت علم مراد لی جاتی ہے تو یہ دلالت التزامی ہے. تو یہاں تک یہ عبارت جو ہے وہ ہم نے حل کر دی ہے.